بعض لوگ دکھنے میں بالکل ٹھیک، مہذب اور بظاہر نارمل نظر آتے ہیں، لیکن وہ اندر سے پیچیدہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، جن کو ہم نفسیاتی مریض کہہ سکتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ تعبیر پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص نفسیاتی مریض ہے۔ پتہ چل بھی جائے تو ان کا علاج کرانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خود مریض اپنے آپ کو ذہنی مریض نہیں کہلوانا چاہتا اور نہ ہی علاج پر راضی ہوتا ہے۔ ذہنی مرض میں شک کرنا سب سے نمایاں عنصر ہے، لیکن بیشتر لوگ شکی ہوتے ہیں۔ تاہم بعض اس حد تک شکی مزاج ہوتے ہیں کہ اگر ان کی شادی کسی لڑکی سے ہو جائے تو وہ اس کا جینا حرام کر ڈالتے ہیں۔ میرے والد کا شمار بھی ایسے ہی افراد میں ہوتا تھا۔ ابا نے شادی کی پہلی رات اپنی دلہن کے دامن میں پھول ڈالنے کی بجائے شک کے انگارے بھر دیے۔ وہ کہتے کہ ثبوت دو کہ تم شادی سے قبل کسی مرد سے نہیں ملی۔ وہ بیچاری کیا ثبوت دیتی، بس روتی رہ گئیں۔ پھر یہ رونا عمر بھر کا رونا ہو گیا۔ والد نے اس بات پر میری ماں کو روز تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جھگڑا جو پہلی رات شروع ہوا تھا پھر کبھی ختم نہ ہو سکا۔ اس قدر طول پکڑتا گیا کہ میری ماں سچ مچ باولی ہو گئی اور اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا۔ ابا نے اس پر بھی بس نہیں کیا، باولی کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ ایک روز ماں نے انتہائی مایوسی کے عالم میں میری 2 ماہ کی چھوٹی بہن کو ایک ویران کنویں میں ڈال دیا۔ وہ خود بھی کنویں میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ وہاں سے گزرتے ایک شخص نے دیکھ لیا اور دوڑ کر ان کو پکڑ لیا۔ وہ خودکشی سے تو بچ گئیں، مگر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وریل کی بیوی ملوک پاگل ہو گئی ہے۔ اب جب ماں گھر سے نکلتی گاؤں کے بچے ان کو پاگل پاگل کہہ کے چھیڑتے۔ محلے والے بھی ان کو کم عقل سمجھنے لگے۔ ان دنوں میں 4 برس کی تھی، پگلی ماں کی باہوں میں سوتی تھی۔ جس معصوم کی ماں پگلی اور باپ شکی ہو، اس کی ذہنی حالت کس کرب میں مبتلا ہوگی۔ باپ سے احساس تحفظ ملا اور نہ ہی ماں کا پیار میسر آیا۔ مجھے دادی نے اپنی بوڑھی باہوں میں پناہ دی اور ہم بہن بھائی خود رو پودوں کی مانند پلے بڑھے۔ ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہے۔ وہ دھاگے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں جوڑ کر پیار کی ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں۔ میں 13 سال کی تھی کہ دادی وفات پا گئیں اور گھر کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا۔ ہمارے مکان کے 2 حصے تھے۔ اوپر کا حصہ اکثر خالی رہتا تھا کیونکہ ہم سب نچلی منزل میں رہتے تھے۔ میں صفائی کرنے اوپر جاتی یا پھر سردیوں میں چھت پر کپڑے سکھانے کو رسی پر ڈال دیتی۔ ہم دھیان سے زینے کو تالا لگا کر رکھتے تھے کہ کسی دن ماں کو دورہ پڑ گیا تو وہ کہیں چھت پر سے چھلانگ نہ لگا دیں۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ ماں سو رہی تھی۔ میں نے سویرے ہی میلے کپڑے دھو لیے اور چھت پر جا کر الگنی پر ڈال دیے۔ سورج نکل آیا تھا، ہلکی ہلکی دھوپ خوب مزیدار لگ رہی تھی۔ جی چاہا کہ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ لوں کیونکہ سردی لگنے لگی تھی۔ میں چھت پر پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نرم گرم کرنوں سے بدن کھلنے لگا۔ کچھ کام شروع کرنے کا سوچا، نیچے جاؤں۔ ماں کو ہم رات کو نیند کی گولی دیتے تھے تاکہ وہ گہری نیند لیں اور پرسکون اٹھیں۔ جو ہی میں چارپائی سے اٹھ کر زینے کی جانب چلنے کو ہوئی، برابر والی چھت پر ایک نوجوان کو کھڑے پایا۔ حیران رہ گئی کیونکہ یہ مکان ہمارے چچا کا تھا اور جب سے وہ نئے بنگلے میں شفٹ ہوئے تھے یہ خالی پڑا ہوا تھا۔ ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہ مکان تو ہمارا ہے اور خالی پڑا ہے۔ ہم آپ کے نئے پڑوسی ہیں۔ آپ کے چچا نے اپنا یہ مکان ہم کو کرائے پر دے دیا ہے۔ وہ میرے والد کے جاننے والے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سامنے والے کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ میری آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ بکھلاہٹ میں دوبارہ اپنے منہ سے یہی الفاظ نکال بیٹھی کہ آپ کون ہیں؟ ہم کشمیری پٹھان ہیں۔ بالآخر اس نے جواب دیا، آپ لوگ کب اس گھر میں آئے؟ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ آپ اوپر آتی ہی کب ہیں؟ میرا کمرہ اوپر ہے، نیچے میرے والدین رہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے تو ہیں نہیں جو شور ہو اور آپ جانیں کہ برابر والے گھر میں لوگ آ گئے ہیں۔ میں البتہ کبھی کبھی تم کو اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہوں۔ تم خوبصورت تو ہو مگر بہت اداس رہتی ہو۔ کیا بات ہے؟ کون سا غم ہے جو تم کو کھاتا جا رہا ہے؟ اس کا یہ پرکشش حوال پوچھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی اپنا حال پوچھتا ہے۔ بے اختیار دل بھر آیا اور پہلی ہی ملاقات میں میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ابھی وہ کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ صحن میں کھٹکے کی آواز سنائی تھی۔ جانا کہ ماں اٹھ گئی ہے، تبھی میں جلدی سے نیچے اتر آئی۔ اب میں چھت پر رمیز سے ملنے لگی۔ جب ابا چلے جاتے اور ناشتے کے بعد اماں کمرے میں لیٹ جاتی، میں ان کو سکون کی گولی پانی میں گھول کر پلا دیتی اور چھت پر پہنچ جاتی جہاں رمیز میرا منتظر ہوتا۔ میں اس کے کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک دیتی۔ وہ کھڑکی کھول دیتا جو ہماری چھت پر کھلتی تھی۔ چچا نے لگوائی تھی تاکہ ہم ایک دوسرے کے گھر اندر سے آ جا سکیں۔
میں نے رمیز کو بتا دیا تھا کہ میرے والد بہت شکی آدمی ہیں اور ان کی اس شک کی بیماری سے ہی میری اچھی بھلی ماں کو پاگل کر دیا، اس لیے میں ان سے بہت ڈرتی ہوں۔ چند منٹ سے زیادہ اس کے ساتھ بات کرنے کو میں چھت پہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ تب وہ کہتا کہ تم ہمت سے کام لو، میں کسی سے نہیں ڈرتا اور تمہاری خاطر تو میں سارے جہان سے لڑ سکتا ہوں۔ اگر تمہارا باپ سیدھی طرح نہ مانے گا، میں تم کو سب کے درمیان سے اٹھا کر لے جاؤں گا اور اپنی دلہن بنا لوں گا۔ تب میں کہتی، ایسے مار کے سر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے والد سے کہو وہ میرے چچا سے رشتے کی بات کریں۔ ابا اپنے بھائی کی بات کو نہیں ٹالتے، ہمارا عزت سے رشتہ ہو سکتا ہے تو بھگانے کی کیا تک ہے؟ ان ملاقاتوں نے رنگ لانا شروع کر دیا، کیونکہ محبت بھری ملاقاتیں کبھی بے رنگ نہیں رہتیں۔ محبت معصوم نہیں رہی، تنہائی کے باغ میں خطاؤں کے گل بوٹے کھلنے لگے۔ رمیز اس قدر اپنی محبت کا یقین مجھے دلا چکا تھا کہ میں نے اپنے تن کی ڈولتی کشش کو جذبات کے دھاروں پر بے پرواہی سے بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب ابا جب بھی اپنی زرعی اراضی کو چکر لگانے جاتے، میں بلائی منزل پر چلی جاتی اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتی۔ ایسی لاپرواہیوں کا نتیجہ تا دیر چھپا ہوا نہیں رہتا۔ مجھے امید تھی جب رمیز کو کسی مشکل سے آگاہ کروں گی، وہ فوراً میرا رشتہ مانگ لے گا اور بدنامی کا در کھلنے سے پہلے ہی میں دلہن بن کر اس کے گھر پہنچ جاؤں گی۔ میرا خیال غلط نکلا۔ جب میں نے اس کو اپنے والد کے ذریعے چچا سے رشتے کی بات کرنے کو کہا، وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ حالانکہ میرے والد رشتے کے لیے نہ صرف میرے لیے فکر مند تھے بلکہ چاہتے بھی تھے کہ پڑوس سے رمیز کا ہی رشتہ آ جائے تو وہ مجھے بیاہ دیں گے، کیونکہ اس کے والد سے ابا کی اچھی سلام دعا ہو چکی تھی اور وہ ان لوگوں کو پسند کرنے لگے تھے۔ جب رمیز کو رو رو کر بتایا کہ اب تمہارا مجھ سے شادی کرنا ناگزیر ہو گیا ہے، اس نے اپنے دوست کے توسط سے دبئی کا ویزا لگوایا اور دبئی چھو منتر ہو گیا۔ میں بدنامی کی دہلیز پر تنہا رہ گئی۔ ایسے میں ماں ہی ایک ہستی ہوتی ہے جس کو بیٹی دکھ بیان کرتی ہے، مگر اماں تو خود اپنی بے سدھ تھی، وہ میری کیسے سنتی؟ باپ کی دہشت سے اپنے وجود کو ہی ایک بڑی سی شال میں چھپائے رکھتی۔ اس تصور سے خوف آتا تھا کہ کسی روز وہ میرے گلے پر چھری پھیر دیں گے۔ فصل اٹھانے کے دن آ گئے۔ ابا کو اب رات دن اراضی پر رہنا تھا۔ وہ میری نانی کو ان کے گاؤں سے لے آئے، جو نانا کی دوسری بیوی تھیں۔ ان کی منت کی کہ میری بیٹی اکیلی ہے، جب تک میں فصل سمیٹ اور بانٹ کر نہیں آ جاتا تم میرے گھر پر رہو۔ میرا بھائی ان دنوں شہر کے کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ادھر مجھ پر وہ کڑا وقت آ گیا جس کے آنے سے پہلے میں مرنے کی دعا مانگتی تھی۔ میں نے اپنی سوتیلی نانی کو آگاہ کیا۔ انہوں نے سر پکڑ لیا، مگر اب سر پکڑ کر بیٹھ جانے سے تو مسئلہ رکنے والا نہیں تھا۔ خدا نے اس عورت کے دل میں رحم ڈالا اور تمام رات وہ میرے ساتھ جاگتی رہیں۔ ابا کو اراضی گئے 2 ماہ گزر چکے تھے اور نانی ایک دن بھی مجھے ان کے جانے کے بعد چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھیں۔ میں اس شب کی اذیت کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بھیانک رات ایک طوفان بلکہ قیامت کی طرح گزر گئی۔ پھر دن کا اجالا پھیلنے لگا اور میرے من میں اندھیرا بھرنے لگا۔ جوں جوں رات گزرتی جاتی تھی، خوف کے بھوت پریت میرا گلا دبوچنے کو آگے بڑھتے آتے تھے۔ کاش میں اس سب کو تھام سکتی، مگر وقت کسی کے روکے نہیں رکتا، آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یوں صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ جب سورج کی تمازت سوا نیزے پر آ گئی تو در پر دستک ہوئی۔ نانی نے جانا ابا آ گئے ہیں۔ ان کو اور تو کچھ نہ سوچا، وہ منی سی گٹھری اٹھا کر چھت پر چلی گئیں جس میں ننھی سی جان لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس زیرو کو نیچے پچھلی گلی میں پھینک دیا۔ دروازہ دھڑا دھڑ پیٹا جا رہا تھا۔ ابا کی پھنکار تھی۔ میں لحاف میں سہمی ہوئی پڑی تھی، خوف سے سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ ماں تو نیند کی گولیاں کھائے پڑی تھیں۔ دستک کا طوفان ناقابل برداشت ہوتا گیا تو نانی بھی چھت سے دروازے تک آ پہنچی۔ ابا بولے، کتنی دیر سے در بجا رہا ہوں، یہ فرزانہ منحوس کہاں مر گئی ہے؟ دروازہ نہیں کھول رہی۔ نانی بولی، بیٹا میں تو غسل خانے میں تھی اور فرزانہ کو بخار آ گیا ہے، وہ لحاف اوڑے بے سدھ پڑی ہے۔ تم بھی 1 منٹ انتظار نہیں کرتے، بس قیامت مچا دیتے ہو۔ میرا شکی باپ کو نہ جانے اس وقت شک نے کیوں نہ آ گھیرا۔ وہ تھکے ہوئے آئے تھے، سیدھے اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ان کو آئے 1/2 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پچھلی گلی میں لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، یہ شور بڑھنے لگا، پولیس آ گئی۔ وہ گلی کے تمام گھروں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں والے کیوں اپنے گھر کے سامنے گناہ کی گٹھری رکھیں گے، کوئی کسی اور جگہ سے آ کر یہ یہاں پر گٹھری پھینک گیا ہے۔
تاہم پچھلی گلی کے نکڑ والے گھر سے ایک بوڑھے نے مسجد سے واپس گھر آتے ہوئے کسی چیز کو ہماری چھت سے گرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ تو چپ رہا، لیکن پولیس نے تفتیش میں گلی کے تمام گھروں کو شامل کر لیا اور لیڈی پولیس کی مدد لی۔ 2 پولیس والیاں ہمارے گھر بھی آئیں۔ صحن میں ہی نانی اماں نے ان کو جا لیا اور میری ماں کا زیور جو الماری میں رکھا تھا ان کو دے دیا۔ دیکھو، اس گھر میں ہی ایک بڑھیا ہوش مند ہوں اور میری ایک بیٹی جو پاگل ہے، یہ سارا محلہ جانتا ہے۔ تم یہ زیور لو اور ہماری پاگل بیٹی کو اس معاملے میں نہ گھسیٹو۔ وہ عورت لالچی تھی، اتنا زیور دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے جانا کہ اس پاگل عورت کی کرتوت ہی ہیں، اپنی ساتھی پولیس والی سے کہا، چلو اس بڑھیا کو تنگ نہ کرو، اس کی بیٹی تو پاگل ہے۔ ابا کمرے میں سو رہے تھے، یہ دونوں پولیس والیاں چلی گئیں، تاہم بعد میں شور پر ابا کی آنکھ کھل گئی۔ کافی عرصہ وہ پاگل بیوی کے کارن تھانے میں چکر لگاتے رہے، جو پہلے بھی ایک بچی کو کنویں میں گرا چکی تھی۔ مجھے تو نانی اگلے روز اپنے گھر لے آئیں، مگر میرے والد کی اس قدر بدنامی ہوئی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ گاؤں کا معاملہ تھا، برادری والے ان کے لیے چھتر چھاؤں بن گئے۔ سارا الزام میری پاگل ماں پر آ گیا۔ ان کو کالنکنی کہا گیا، مگر وہ ہر کرب سے بے نیاز مزے سے گلیوں کی خاک چھانتی پھریں۔ سچ ہے کہ پاگل کا غم دوسرے کھاتے ہیں، وہ کسی کا غم نہیں کرتے، مگر نانی کہتی ہیں کہ وڑیل تجھ کو میرے اس بے زبان ملوک بچی کی آہ لگے گی، جس کو تو نے ہر بچے کے جنم پر قرآن پاک اٹھوا کر پاگل کیا۔ یہ ابا کا وتیرہ تھا کہ جب میری ماں کسی بچے کو جنم دیتی، وہ قسم اٹھواتے تھے کہ بیوی سچ بتا، یہ میری ہی اولاد ہے نا۔ پولیس نے بھاری رشوت دے کر معاملے کو دبا دیا اور میرے باپ کی جمع پونجی کفارے کے طور پر ادا ہو گئی۔ تاہم مجھے نانی نے ابا کے حوالے نہ کیا اور میری شادی ماموں نے اپنے بیٹے سے کرا دی۔ میری روح آج بھی رمیز کی بے وفائی اور اس کے لگائے زخم سے کراہتی ہے۔ جب بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلنکنی پگلی کی کرنی ہے، میری روح تڑپ کر رہ جاتی ہے۔